اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، کبھی رات میں بیٹھ کر کے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی کیمرہ نہ لگا ہو، کوئی آڈیو ریکارڈنگ نہ کر رہا ہو، کوئی ویڈیو نہ بنا رہا ہو، رات کا اندھیرا ہو، آپ ہیں اور آپ کا کمرہ ہے اور آپ کے گناہوں کی سیاہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلائیے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگیے۔ وہ جو قطرے آپ کی آنکھوں سے نکلیں گے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جو کبھی جہنم میں نہیں جائیں گی، عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے، جس سے آنسو نکلتے اللہ کے خوف سے، وہ آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ اور ایک وہ آنکھ، وہ عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں چوکیداری کر رہی ہے، سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، اس آنکھ والے کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ دو آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اگر ہم اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں کو کبھی اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں میں ہم آنسو بھی لے آئیں میرے بھائیوں، وہ آنسو جو اللہ کے لیے بہیں گے، وہ آنسو بھی ہمیں جنت میں لے کر کے انشاءاللہ جائیں گے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں من حافظ علیہا، جو نماز کی پابندی کرتا ہے، کانت لہو نورا، یہ نماز قیامت کے دن اس کو روشنی دے گی، وبرہانا، یہ نماز اس کے لیے دلیل بن جائے گی، ونجاتا، اور یہ نماز اس کے لیے نجات بن جائے گی، ومن لم یحافظ علیہا، اور جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا، قیامت کے دن نہ تو اس کو روشنی ملے گی، نہ دلیل ملے گی، نہ نجات ملے گی۔ وَكَانَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ، اور وہ اللہ کے بڑے بڑے دشمنوں کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، وہ فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ نماز ہمیں اس انجام تک لے کے جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ نہ کرے ہم اگر نمازوں کو ہم نے ضائع کر دیا تو ہمارا انجام فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور قارون کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائی، یہ نماز آج ہمیں، یہ موبائل آج ہماری نمازوں کو ضائع کر رہا ہے، یہ موبائل آج ہماری نمازوں کو برباد کر رہا ہے۔ اپنی وفات کے پہلے جب اللہ کے نبی بے چینی کے عالم میں بستر پہ بار بار چادر کو پلٹا کرتے تھے، بار بار چادر کو الٹا پلٹا کرتے تھے، اس بے قراری کے عالم میں اللہ کے نبی کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں آپ تو صاف طریقے سے بول بھی نہیں پا رہے تھے، میں نے کان لگا کر کے سنا کہ دیکھو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگوں نماز کی پابندی کرنا، او لوگوں نماز کی پابندی کرنا اور اپنے غلاموں کا، اپنی لونڈیوں کا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، تم نماز کے معاملے میں کوئی لاپرواہی مت کرنا۔ یہ نبی کی زندگی میں نماز کی اہمیت تھی میرے بھائی۔ لوگ بولتے ہیں ہم نے فلاں عورت کو ماں کا درجہ دے دیا، فلاں عورت کو میں نے ماں کا درجہ دے دیا۔ شریعت تو یہ کہتی ہے بچے کو ماں نے، ایک عورت نے ماں کی طرح پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، تب بھی وہ عورت اس کی ماں نہیں ہو سکتی ہے۔ جوان ہونے کے بعد اس عورت کو اس لڑکے سے پردہ کرنا پڑے گا اگر اس نے دودھ نہیں پلایا ہے۔ اللہ کے رسول کی بیویاں اس امت کی مائیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، مگر اللہ نے نبی کے صحابہ کو حکم دیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اے میرے نبی کے صحابہ، جب تم نبی کے گھر جاؤ اور نبی کی بیویوں سے تمہیں کوئی سامان مانگنا ہو، تمہیں کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی آڑ سے مانگو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اسی میں تمہارے دل کی بھی پاکی ہے، اسی میں ان کے بھی دل کی پاکی ہے، دونوں کے دل کی پاکی اسی میں ہے کہ پردہ کا